پیر سکھ دینے کے بجائے لوگوں کی زندگیوں کو جہنم بنا دیتے ہیں، اور اگر کوئی زبان کھولنے کی کوشش کرے تو یہ جعلی پیر ان کی زندگیوں کے چراغ بجھانے سے بھی باز نہیں آتے. لیکن بے وقوف لوگ نہ جانے کیوں ان جعلی پیروں کے چنگل میں پھنسنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. ایسا ہی ہوا ڈیرہ غازی خان میں بھی. آئیے دیکھتے ہیں آدھی رات تک کی آج کی خاص رپورٹ. ڈیرہ غازی خان کے علاقے جتوئی کی رہنے والی تسلیم زہرا نہایت سلیقہ مند لڑکی تھی. غربت کی ماری ماں نے اپنی بیٹی کو ہر وہ بات سکھائی تھی جو سسرال میں اچھی زندگی گزارنے میں مددگار ہو. سلیقہ مند تسلیم نے شادی کے بعد اچھی عادتوں کی وجہ سے سسرال والوں کے دل جیت لیے. تسلیم کی زندگی اچھی بھلی گزر رہی تھی، مگر کچھ دنوں بعد وہ بیمار رہنے لگی. اس نے کئی ڈاکٹروں اور حکیموں سے مشورہ کیا مگر کچھ فرق نہیں پڑا. ایک دن محلے دار خاتون نے اسے مشورہ دیا کہ جتوئی بازار میں دم کرنے والے ابراہیم کے پاس چلی جائے. ابراہیم حکیم ہونے کے علاوہ دم اور تعویذوں کے ذریعے بھی لوگوں کا علاج کیا کرتا تھا. تسلیم اس عورت کی باتوں میں آ کر پہنچی ابراہیم کے مکان پر. ابراہیم نے اسے یقین دلایا کہ اسے کوئی بڑی بیماری نہیں اور کچھ دن دم کرانے سے وہ مکمل صحت مند ہو جائے گی. تسلیم کو یہ سن کر اطمینان ہوا اور اس نے ابراہیم کے پاس جا کر دم کرانا شروع کر دیا. تسلیم کئی دن تک ابراہیم کے پاس جاتی رہی دم کرانے. وہ ابراہیم کو سمجھتی تھی ایک عامل، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے اس چہرے کے پیچھے چھپا ہے ایک اور بھیانک چہرہ. تسلیم کئی دن تک مسلسل دم کرانے آتی رہی. ابراہیم اسے معنی خیز نظروں سے دیکھتا. تسلیم نے کئی بار اس کی نظریں محسوس کی مگر اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا. ایک دن تسلیم جس وقت پہنچی اس وقت ابراہیم کے آستانے میں کوئی نہیں تھا، اور پھر ابراہیم کے اندر چھپا شیطان جاگ اٹھا اور اس نے موقع پا کر تسلیم کو بنا دیا اپنی ہوس کا نشانہ. ابراہیم چاہتا تھا کہ تسلیم لوگوں کو باہر جا کر کچھ نہ بتائے، اسی لیے اس نے بنایا ایک اور گھناؤنا منصوبہ. ابراہیم نے اپنے چیلوں کی مدد سے تسلیم کو اتارا موت کے گھاٹ اور لاش کے کر دیے کئی ٹکڑے. ابراہیم کے چیلوں نے کمرے میں ہی کھودا ایک گڑھا اور لاش کے ٹکڑے چادر میں باندھ کر وہیں دفن کر دیے. تسلیم کے گھر والے اس کے لاپتہ ہونے سے پریشان تھے. انہوں نے پولیس کو بھی بتایا مگر پولیس کچھ پتہ لگانے میں رہی ناکام. یہ ہے تسلیم کا گھر. اس گھر میں گزرا تسلیم کا بچپن. یہ ہے تسلیم کی ماں بختو مائی. بختو مائی کو 2 سال تک پتہ ہی نہ چل سکا کہ تسلیم کہاں ہے. ادھر ابراہیم بھی کھلے عام کرتا رہا اپنا مکروہ کاروبار. تسلیم کا لاپتہ ہونا 2 سال تک بنا رہا پہیلی. بکرے کی ماں آخر کب تک خیر مناتی؟ آخر ایک اور گناہ بن گیا ابراہیم کے پکڑ کی وجہ. ابراہیم نے تعویذ اور دم کے بہانے لوگوں کو لوٹنا اور بلیک میل کرنا معمول بنا رکھا تھا. ابراہیم نے اپنے پڑوسی زاہد کو بھی کیا اغوا مگر اس کے ہلاک ہونے پر اسے بھی دفن کر دیا اپنے کمرے میں. زاہد کے گھر والوں کی شکایت پر پولیس نے ابراہیم کو گرفتار کر لیا جس نے تفتیش کے دوران اپنے کمرے میں دفن 2 لاشوں کی نشاندہی کر دی. اس کی انفارمیشن پر ہم گئے، وہاں پر جا کے ہم نے اس بندے کی ڈیڈ باڈی برآمد کی. اس کے ساتھ ہی اس نے پھر دوسرا بتایا کہ میرے پاس ایک اور عورت بھی آئی تھی، اس کو بھی میں نے اسی طرح ریپ کر کے مار ڈالا تھا. یہ ہے ابراہیم کے خلاف کاٹی گئی FIR جس کا ایک ایک لفظ بیان کرتا ہے قاتل کی درندگی کی داستان. اس ٹوٹے پھوٹے مکان کو ذرا دیکھیے. پرانی فلموں کی ڈراؤنی حویلی یا بھوت بنگلے کی طرح نظر آنے والا یہ مکان تھا ابراہیم کا ٹھکانہ. اس گھر کی حالت دیکھ کر ہی خوف آنے لگتا ہے. یہ ہے وہ کمرہ جہاں دفن تھی 2 لاشیں. یہ ہے وہ جگہ جہاں تسلیم کو ٹکڑے کرنے کے بعد گٹھری بنا کر کیا گیا تھا دفن. اور یہ ہے بے رحم ابراہیم اور اس کے چیلوں کی تصویریں جنہوں نے بے دردی سے اتارا تسلیم اور زاہد کو موت کے گھاٹ. قاتل نے خود جا کر نشاندہی کی ان قبروں کی اور جب ان قبروں کو کھودا گیا تو وہ دردناک منظر تھا جسے دیکھ کر پولیس والے بھی کانپ اٹھے ہوں گے. تسلیم اور زاہد تو ایسی دنیا میں جا چکے ہیں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا مگر ان کے گھر والے اب بھی جی رہے ہیں موت سے بدتر زندگی. تسلیم کی ماں بیٹی کی یاد میں اتنا کھو جاتی ہے کہ اکثر وہ دروازے پر جا کر اس آسرے میں کھڑی ہو جاتی ہے کہ
तस्लीम पीर जी से दम करा कर आने वाली होगी, मगर जब उसे याद आता है तो वो आंसू बहाती लौट जाती है। अदालत ने इब्राहिम को 4 बार उम्र कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना, जबकि उसके चेलों आमिर और एजाज को 2-2 मर्तबा उम्र कैद की सजा सुनाई है। तस्लीम की माँ चाहती है बेटी के कातिल की फांसी। तस्लीम का बेटा अब भी माँ को याद करते करते हो जाता है उदास। अब इब्राहिम की दरिंदगी का निशाना बनने वाले दूसरे खानदान को जरा देखिए। ये है जाहिद के बूढ़े माँ बाप। जाहिद का बाप जवान बेटे को याद करते करते उदास हो जाता है। बूढ़ा बाप कहता है कि कातिल को लटकाया जाए फांसी के तख्ते पर। भी इतना मतलब मुजरम लंबा मुजरम थी करें तो सजा मौत नहीं थी। ये सजा होने वास्ते एक छोटी सी सजा ही कोई नहीं, लेकिन असा अदालत का एहतराम करने, अदालत के फैसले का एहतराम करने, लेकिन जी सजा असा चाहते वो नहीं मिली। जी असा सजा ये चाहते वो फांसी के तख्ते से लड़काया वजह। इस बूढ़ी माँ के बहते आंसुओं को जरा देखिए। इस दुखियारी ने खोया है अपना जवान बेटा, वो बेटा जिसके सर पर वो सेहरा सजाना चाहती थी, मगर इब्राहिम ने पहनाया उसे मौत का कफन। ये माँ भी चाहती है सिर्फ इंसाफ। इब्राहिम और उसके चेले हैं जेल की सलाखों के पीछे, जहां काटेंगे वो अपनी सारी जिंदगी। मगर तस्लीम और जाहिद के घर वालों की हालत अब भी है बयान से बाहर। इन लोगों ने खोए हैं अपने प्यारे। इन लोगों का दर्द दुनिया समझ तो सकती है, मगर कोई इस दर्द की शिद्दत महसूस नहीं कर सकता। अब वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक छोटे से वक्फे का। आप भी शामिल हो सकते हैं इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदा बनकर, हमें कॉल कर सकते हैं और अपने मसाइल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0213 5803833। देखते रहिए आधी रात तक।